اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کرتے ہیں۔ جب مشرکین نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تیار ہو کر نکل گئے اور بال بچوں اور مال و دولت کو لاد پھاند کر اوس و خزرج کے علاقے میں جا پہنچے تو ان میں بڑا کہرام مچا، غم و علم کے لاوے پھوٹ پڑے اور انہیں ایسا رنج و قلق ہوا کہ اس سے کبھی سابقہ نہ پڑا تھا۔ اب ان کے سامنے ایک ایسا عظیم اور حقیقی خطرہ مجسم ہو چکا تھا جو ان کی بت پرستانہ اور اقتصادی اجتماعیت کے لیے چیلنج تھا۔ مشرکین کو معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمال کی عادت اور رہنمائی کے ساتھ ساتھ کس قدر انتہائی درجہ قوت تاثیر موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ میں کیسی عظیمت و استقامت اور کیسا جذبہ فداکاری پایا جاتا ہے۔ پھر اوس و خزرج کے قبائل میں کس قدر قوت اور قدرت اور جنگی صلاحیت ہے، اور ان دونوں قبائل کے اقلام میں صلح و صفائی کے کیسے جذبات ہیں، اور وہ کئی برس تک خانہ جنگی کی تلخیاں چکھنے کے بعد اب باہمی رنج و عداوت کو ختم کرنے پر کس قدر آمادہ ہے۔ انہیں اس کا بھی احساس تھا کہ یمن سے شام تک بحر احمر کے ساحل سے ان کی جو تجارتی شاہراہ گزرتی ہے، اس شاہراہ کے اعتبار سے مدینہ فوجی اہمیت کے کس قدر حساس اور نازک مقام پر واقع ہے۔ ملک شام سے صرف مکہ والوں کی سالانہ تجارت 2.5 لاکھ دینار سونے کے تناسب سے ہوا کرتی تھی۔ اہل طائف وغیرہ کی تجارت اس کے علاوہ تھی، اور معلوم ہے کہ اس تجارت کا سارا دار و مدار اس پر تھا کہ یہ راستہ پرامن رہے۔ ان تفصیلات سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ یثرب میں اسلامی دعوت کے جڑ پکڑنے اور اہل مکہ کے خلاف اہل یثرب کے سفارا ہونے کی صورت میں مکہ والوں کے لیے کتنے خطرات تھے، چونکہ مشرکین کو اس گھمبیر خطرے کا پورا احساس تھا جو ان کے وجود کے لیے چیلنج بن رہا تھا۔ اس لیے انہوں نے اس خطرے کا کامیاب ترین علاج سوچنا شروع کیا، اور معلوم ہے کہ اس خطرے کی اصل بنیاد دعوت اسلام کے علمبردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ مشرکین نے اس مقصد کے لیے بیعت عقبہ کبریٰ کے تقریباً 2.5 مہینے بعد دن کے پہلے پہر مکہ کی پارلیمنٹ دارالندوہ میں تاریخ کا سب سے خطرناک اجتماع منعقد کیا، اور اس میں قریش کے تمام قبائل کے نمائندوں نے شرکت کی۔ موضوع بحث ایک ایسے قطعی پلان کی تیاری تھی جس کے مطابق اسلامی دعوت کے علمبردار کا قصہ بعجلت تمام پاک کر دیا جائے اور اس دعوت کی روشنی کل طور پر مٹا دی جائے۔ وقت مقررہ پر قریش کے نمائندگان دارالندوہ پہنچے تو ابلیس بھی ایک شیخ جلیل کی صورت ابا اورے راستہ روکے دروازے پر آن کھڑا ہوا۔ لوگوں نے کہا، یہ کون سے شیخ ہے؟ ابلیس نے کہا، یہ اہل نجد کا ایک شیخ ہے، آپ لوگوں کا پروگرام سن کر حاضر ہو گیا ہے، باتیں سننا چاہتا ہے، اور کچھ بعید نہیں کہ آپ لوگوں کو خیر خواہانہ مشورے سے بھی محروم نہ رکھے۔ لوگوں نے کہا، بہتر ہے آپ بھی آ جائیے۔ چنانچہ ابلیس بھی ان کے ساتھ اندر آ گیا۔ اجتماع مکمل ہو گیا تو تجاویز اور حل پیش کیے جانے شروع ہوئے، اور دیر تک بحث جاری رہی۔ پہلے ابو الاسود نے یہ تجویز پیش کی کہ ہم اس شخص کو اپنے درمیان سے نکال دیں اور اپنے شہر سے جلا وطن کر دیں، پھر ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ وہ کہاں جاتا اور کہاں رہتا ہے، بس ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اور ہمارے درمیان پہلے جیسی یگانگت ہو جائے گی۔ مگر شیخ نجدی نے کہا، نہیں، خدا کی قسم یہ مناسب رائے نہیں ہے، تم دیکھتے نہیں کہ اس شخص کی بات کتنی عمدہ اور بول کتنے میٹھے ہیں، اور جو کچھ لاتا ہے اس کے ذریعے کس طرح لوگوں کا دل جیت لیتا ہے۔ خدا کی قسم اگر تم نے ایسا کیا تو کچھ اطمینان نہیں کہ وہ عرب کے کسی قبیلے میں نازل ہو اور انہیں اپنا پیرو بنا لینے کے بعد تم پر یورش کر دے اور تمہیں تمہارے شہر کے اندر روند کر تم سے جیسا سلوک چاہے کرے۔ اس کے بجائے کوئی اور تجویز سوچو۔ ابو البخترہ نے کہا، اسے لوہے کی بیڑیوں میں جکڑ کر قید کر دو اور باہر سے دروازہ بند کر دو، پھر اس انجام موت کا انتظار کرو جو اس سے پہلے دوسرے شاعروں مثلاً زہیر اور نابغہ وغیرہ کا ہو چکا ہے۔ شیخ نجدی نے کہا، نہیں، خدا کی قسم یہ بھی مناسب رائے نہیں ہے، واللہ اگر تم لوگوں نے اسے قید کر دیا جیسا کہ تم کہہ رہے ہو تو اس کی خبر بند دروازے سے باہر نکل کر اس کے ساتھیوں تک ضرور پہنچ جائے گی، پھر کچھ بعید نہیں کہ وہ لوگ تم پر دھاوا بول کر اس شخص کو تمہارے قبضے سے نکال لے جائیں، پھر اس کی مدد سے اپنی تعداد بڑھا کر تمہیں مغلوب کر لے، لہٰذا یہ بھی مناسب رائے نہیں، کوئی اور تجویز سوچو۔ یہ دونوں تجاویز پارلیمنٹ رو کر چکی تو ایک تیسری مجرمانہ تجویز پیش کی گئی جس سے تمام ممبران نے اتفاق کیا۔ اسے پیش کرنے والا مکے کا سب سے بڑا مجرم ابو جہل تھا۔ اس نے کہا، اس شخص کے بارے میں میری ایک رائے ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اب تک تم لوگ اس پر نہیں پہنچے۔ انہوں نے کہا، ابو الحکم وہ کیا؟ ابو جہل نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے سے ایک مضبوط صاحب نسب اور بانکا جوان منتخب کر لیں،
پھر ہر ایک کو ایک تیز تلوار دیں۔ اس کے بعد سب کے سب اس شخص کا رخ کریں اور اس طرح ایک بار کی تلوار مار کر قتل کر دیں جیسے ایک ہی آدمی نے تلوار ماری ہو۔ یوں ہمیں اس شخص سے راحت مل جائے گی، اور اس طرح قتل کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس شخص کا خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا اور بنو عبد مناف نے سارے قبیلوں سے جنگ نہ کر سکیں گے، لہٰذا دیت لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم دیت ادا کر دیں گے۔ شیخ نجدی نے کہا، بات یہ رہی جو اس جوان نے کہی، اگر کوئی تجویز اور رائے ہو سکتی ہے تو یہی ہے، باقی سب ہیچ۔ اس کے بعد پارلیمان مکہ نے اس مجرمانہ قرارداد پر اتفاق کیا اور ممبران اس عزم میں مصمم کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس گئے کہ اس قرارداد پر عمل فی الفور کرنا ہے۔ یعنی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اس دنیا سے ان کی ہستی کو مٹا دینا ہے، یا اس طرح کا انہوں نے فیصلہ کیا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آگے والے لیکچرز میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح ان کے اس ناپاک ارادے سے بچا لیا، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو ایسے ہی بچاتا ہے۔ اگر ہم اللہ کے احکامات پر عمل کریں پوری طریقے سے اور اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈھال لیں تو ہم بھی ہر خطرے سے بچ سکتے ہیں۔